ویلکم بیک۔ گزشتہ روز ہم نے اس خبر کا تجزیہ کیا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے بعد اب پنجاب اسمبلی نے بھی شادی کے لیے کم از کم 18 برس کی عمر کا قانون کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، یعنی لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ سندھ میں 12 برس سے نافذ اسی قانون کے عملی نفاذ کے دوران جن سیاسی، سماجی اور رواجی رکاوٹوں کا سامنا ہوا، انہیں عبور کرنے کے بارے میں دیگر صوبے سندھ کے تجربے سے کتنا اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چاروں صوبوں میں اس حوالے سے مجموعی تصویر کیا ابھر کے سامنے آ رہی ہے؟ ایسے ہی کچھ معاملات کے لیے ہم نے اسلام آباد میں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن نورین بانو لہری کو مدعو کیا ہے۔ شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ نورین صاحبہ، آپ سے بھی وہی بنیادی سوال کہ قانون سازی یقیناً ایک اچھی چیز ہے، مگر ہمارا سماج جتنا پیچیدہ ہے اس میں خواتین کے حوالے سے ان قوانین پہ ٹھوس عمل درآمد بالکل ایک الگ ڈومین ہے۔ آپ پہلے تو یہ موٹی موٹی رکاوٹیں بتائیں اور پھر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی اسٹریٹجی بھی اگر آپ سمجھا سکیں تو بہت زبردست کام ہو جائے گا۔ جی ہاں، چلے جی، سب سے پہلے تو وسعت اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور اس میں میں سیریس نوٹ پہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شکریہ میرا ادا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس منصب پہ اس وقت ہوں، یہ ان کاموں میں سے ایک فریضے میں سے میرا ایک کام ہے، ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک پلر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یا کہیں کہیں پر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اگین شکریہ کہ آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کو آج ہمارے گفتگو کا محور بنایا۔ بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی کہ اس کو ایکٹ یا قانون کی شکل دینا تو یہ ایک سلسلہ تھا، لیکن اب اس کی رکاوٹوں پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی برٹش دور میں 1929 میں جب چائلڈ میرج ایکٹ ریسٹرینٹ اس وقت بھی تھا، لیکن اس کا نفاذ یا اس کی عملی صورت ہمیں پاکستان کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آئی۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 2013 میں سب سے پہلے سندھ میں اس ایکٹ کی منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد بلوچستان اور اب پنجاب میں، اور یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے اور بڑا میجر مائل سٹون ہے، بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ اب ایکٹ کا منظور ہونا ایک عمل ہے، لیکن اس کا نفاذ، اس قانون کی پاسداری یا اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس کی مجموعی صورتحال ہے، 18% لڑکیوں کی شادی 20 سے 24 برس کی ایج تک ہو جاتی ہے۔ 4% پورے پاکستان میں خواتین کی شادی 15 سال کی عمر پہنچنے تک ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں جو مجموعی صورتحال زیادہ کریٹیکل نظر آئی وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ بلوچستان کے اندر 40% بچیاں جن کی عمر 15 سال سے بھی پہلے ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور 15 سے 16 سال تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے بچے کو بھی جنم دیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے آبسٹیکلز یا اس کے ہرڈلز یا اس کے وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میری اپنی جو انالیسز ہے، ہم نے بہت ساری کنسلٹیشنز کی ہے یو این ایجنسیز کے ساتھ، صوبائی سطح پر جو ہمارے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو بھی اس کی متعلقہ ادارے ہیں سرکار کی جانب سے یا پھر این جی اوز کی یا سول سوسائٹی کی جانب سے، اس میں میجر فائنڈنگز یہ ہوتی ہے کہ جو آبسٹیکلز ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے سوشل آبسٹیکلز، جس میں آپ کا کلچر ہے، آپ کے کلچرل نارمز ہیں، کلچرل پریکٹسز ہیں۔ دوسرا ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے پاورٹی یا آپ کی ملک کی اکانومی، ہماری ملک کی اکانومی۔ وہ کیسے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے؟ ایک ریزن یہ 40% جو سب سے بڑا انکریز ریشو ہے بلوچستان کا، 16 سال کی عمر سے پہلے ایک بچی کی شادی اور اس کی پھر ماں بننے کا پورا ایک جو ایک تولیدی عمل سے وہ گزرتی ہے، اس کے سب سے پہلے تو آپ ہیلتھ کے ایشوز دیکھ لیں کہ جب ایک چھوٹی بچی حاملہ ہوتی ہے، اور پھر بلوچستان جیسے صوبے میں ہیلتھ کی سچویشن، ہیلتھ فیسلٹیز، بیسک ہیلتھ یونٹس یا ہاسپٹلس کتنی دور ہیں، کتنے دیہی علاقوں میں اس کی سہولیات کیا ہیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دوسری اس کی میجر وجہ غربت بھی ہے۔ کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ڈیولپمنٹ سوسائٹی کہہ لیں یا ڈیولپمنٹ کے اور سوسائٹی کے اپنے پرسیپشنز بھی ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس کا تعلق خدا نخواستہ جہالت سے ہے یا علم کی کمی سے ہے یا شعور نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے وہ شعور بھی دیکھا،
میں نے وہ علم کی معلومات بھی ان کو اچھی طرح سے ہے، ان کو بچی کی صحت کے بارے میں بھی معلومات ہے، مگر غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجبور ہو کر اپنی بچیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر جو بوجھ ہے، وہ فائنینشیل جو ایک بوجھ ہے وہ بڑھ جائے یا وہ کم ہو جائے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جرگہ سسٹم ایک سوسائٹی میں یا ہمارے کلچرل پریکٹسز ہیں کہ بہت ساری ابھی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا بہتری یا اس کے اندر سلجھاؤ آپ کہہ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب ہم بلوچستان یا پھر انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آج بھی جرگہ سسٹم میں یا پنجاب کی انٹیریئرز میں آپ دیکھیں ونی کی رسم ہے، خون بہا کی رسم ہے، وٹا سٹا جیسی جو رسمیں ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے وہ اسی ایج کی بچیاں ہی ہیں کہ وہ اس کو جیسے کہ جھگڑے کے لیے صلح میں آپ نے اپنی بیٹی دے دی، اب وہ 13 برس کی ہے، اس سے بڑی بیٹی آپ کے گھر میں نہیں ہے، تو جھگڑے میں صلح کے بدلے پہ صلح کے طور پر انہوں نے وہ بیٹی دے دی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کے ایک آبسٹیکلز کہہ لیں یا اسے کہہ لیں کہ ایک ایسی رسم ہے جو بڑی پرانی ہے، صدیوں پرانی ہے، مگر وہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کچھ ہم آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر کہ بچیوں کے ویریفیکیشن میں پرابلم ہوتی ہے، رجسٹریشن جب آپ کی نادرہ کے ساتھ نہیں ہے، نکاح خواہ یا نکاح رجسٹرار ہے، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ان رسپانسیبل ڈپارٹمنٹس کے اندر نہیں ہے۔ لائک ویریفیکیشن ہی نہیں ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی عمر دیکھ کر شناختی کارڈ میں ویریفائی کر کے وہ نکاح پڑھائیں۔ سملرلی ہم آتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کمپلینٹس کی گئی ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بھی کہ جی یہ تو بڑا کوئی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اور یہ دو خاندانوں کے گھریلو معاملات ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو ان کی واقفیت بالکل جی ٹپیکل بات عمل دخل نہیں کرتے، یہ بس جی یہی یہ وہی مداخلت کی بات ہے جو جی یہ وجوہات آپ نے بلٹ پوائنٹس جو دیے، بس یہیں رک جائیے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔